السلام علیکم، ایس ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں شکیل حفیظ اور اس وقت ہم موجود ہیں سردار قاسم خان تگوانی صاحب کے چیمبر میں۔ ناظرین، ہم سردار صاحب کے پاس ہم کویسچن لے کر آئے ہیں، کچھ ہمارے سوالات ہیں جو ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ جو حال ہی میں ایک کنٹروورسی بنی ہے لاہور میں، امیر بلاج ٹیپو قتل کیس جو ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم سردار صاحب سے کچھ کویسچن کرنا چاہتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے دوست کا نام بہت آ رہا ہے، احسن شاہ کا۔ جی، آپ کا پہلے کیا خیال ہے کہ وہ انوالو ہو سکتے ہیں؟ بہت ہی اہم ٹاپک جو آپ نے ڈھونڈا ہے، اور وہ بہت ہی اچھا ٹاپک ہے کہ امیر بالاج ٹیپو ٹرکاں والا کا بیٹا جو ہے اس کا قتل کس نے کیا ہے۔ دس از ٹاک آف دا ڈے، اور ٹاک آف دا ٹاؤن رادر، کہ پوری پاکستان میں یہ بات چل رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی اتنی اب طاقت ہو گئی ہے کہ آپ کسی بھی بات کو ہائی لائٹ کر سکتے ہو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات ہائی لائٹ ہو گئی ہے۔ ہائی لائٹ ہونے کی وجہ سے ایک میڈیا ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے، اور میڈیا ٹرائل کی وجہ سے جو مین نام آ رہا ہے وہ آ رہا ہے احسن شاہ صاحب۔ اب احسن شاہ جو ہے وہ اس کا بھائی بنا ہوا تھا، اس کا قریبی دوست تھا۔ اب یہ الزامات جو ہیں وہ اس پر آ گئے ہیں کہ اس نے اس کی ریکی کرائی، اور ریکی کرانے کے بعد جو ہے اس کو مروایا۔ آپ اپنے تجربہ جو میں نے حاصل کیا ہے اپنی لائف میں، تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں مجھے وکالت میں، تو اس پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو چیز نظر آ رہی ہوتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے۔ بالکل عام طور پہ کرمنل ٹرائل میں جو مجرم ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گینگ وار ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک دشمنی 1993 سے 83 سے یہ چل رہی ہے، جس میں بلا ٹرکاں والا کا بھی قتل ہوا، اور اس کے بعد ٹیپو ٹرکاں والا کا بھی قتل ہوا، اب امیر بلاج کا بھی قتل ہو گیا، جس میں تیفی بٹ اور گوگی بٹ وغیرہ کا نام بھی آ رہا ہے۔ تو دے آر دا بگ آئیکونز آف لاہور، اور ان کو مطلب ڈانس کہا جاتا ہے، اور کافی سارے ڈانس جو ہیں پہلے بھی اس میں پولیس مقابلوں میں یا ایک دوسرے کی دشمنی میں یہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو اب جو مین چیز جو آ رہی ہے نا وہ یہی آ رہی ہے کہ احسن شاہ نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اس میں بیہائنڈ دا سین بھی کچھ ہو رہا ہے، ابھی تک پولیس والوں نے بھی کلیئر کٹ بات نہیں کی۔ اب اس میں اہم بات ہے کہ احسن شاہ نے اگر ایسا کیا ہے، اور اب تقریباً ایک ہفتہ ہونے والا ہے میرا خیال ہے اس کی گرفتاری کو، تو ابھی تک اس کے 164 کے بیانات نہیں ہوئے، یا وعدہ معاف گواہ نہیں بنا ہوا۔ اب وعدہ معاف گواہ کا جو ہے اکمپلس کہتے ہیں اسے، کہ وعدہ معاف گواہ بنتا ہے کہ جناب یہ اس وجہ سے قتل ہوا تھا، اور وہ میں اس میں شامل تھا، تو اس کو لیسر پنشمنٹ کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس کیس کے کچھ قانونی پہلوز کی طرف آتے ہیں ہم۔ اگر احسن شاہ واقعہ ہی ملوث نکلتا ہے، اس نے دوست کی ریکی کی ہو، تو قانون اس میں کیا کہتا ہے؟ کون سی شک کے تحت اس کو سزا ہو سکتی ہے؟ اس پہ سب سے پہلے جو دفعہ ہوتا ہے وہ 302 قتل کرنا، قتل عمد جسے کہتے ہیں، کہ جان بوجھ کر اس کو قتل کرنا۔ اب اس میں کیونکہ وہ خود مارنے والا نہیں ہے، تو اس میں اس نے اگر ریکی کی ہے تو اس میں اس کی اعانت آئے گی، جس کو تعزیرات پاکستان 1860 میں 109 میں اس کو سزا ہوتی ہے، جس طرح میں نے ابھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بتایا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اور مزید اگر ایویڈنس آئے گا تو اس کے مطابق جرائم اس میں پیش ہوتے رہیں گے، کہ اس میں اس نے اگر کوئی چیز ڈیوائسز استعمال کی ہیں یا اسلحہ دیا ہے، تو پھر اس میں اس سے اگر وہ اسلحہ وغیرہ برآمد ہوتا ہے، ڈیوائس برآمد ہوتا ہے، تو وہ 411 میں آ جائے گا۔ تو اگر وہ ریکوری ہوگی تو اس قسم کی، اگر بتھا وغیرہ لیا ہے تو اس کی اگر کوئی چیز آ جاتی ہے، یا پیسہ لینا دینا لین دین وغیرہ آیا ہے تو اس کا دفعہ لگے گا۔ تو یہ انویسٹیگیشن کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں چلتی ہیں۔ ایک چیز بات ذہن میں رکھ لیں، پولیس کا جو ہے کام کسی کو گناہ گار یا بے گناہ کرنا نہیں ہوتا۔ عام طور پہ ہمارے پاکستان میں یہ سمجھا جاتا ہے، بہت اہم بات ہے، اس چیز کو آپ نوٹ فرمائیے گا، کہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ پولیس کی کوئی طاقت نہیں ہے، پولیس کچھ بھی نہیں ہے۔ پولیس کا کام صرف اور صرف ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے، اس کے علاوہ پولیس از نتھنگ، ایس ایچ او از نتھنگ، آئی او از نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک ڈر اور خوف رکھا ہوا ہے پاکستان کی قوم پر۔ انگریزوں نے یہ 1860 میں جو تعزیرات پاکستان اور کرمنل پروسیجر کوڈ 1908 بنایا تھا، ایک غلام قوم کے لیے بنایا تھا، تو اس غلامی سے آپ نکلیں، پولیس کوئی
کسی کا کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو اس وجہ سے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اگر ایسا ہوگا تو پولیس صرف ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے, اس کو جا کر ٹرائل میں آ کر عدالت میں پیش کرتی ہے, اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ گناہ گار ہے یا بے گناہ. اگر یہاں پر پولیس اس کو گناہ گار کر دیتی ہے تو ایویڈنس اگر نہیں ہوں گے تو اس میں شاہ بری بھی ہو سکتا ہے اور احسن شاہ کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہو سکتی ہے اور 109 میں مزید کم بھی ہو سکتی ہے. یہ عدالت کا فیصلہ ہے, نہ کہ پولیس کا. اگر اس کی ٹنڈ وغیرہ کرا دی ہے تو پولیس اس میں بھی پکڑی جا سکتی ہے. جو شوٹر آئے ہیں جنہوں نے شوٹ کیا ہے, اس کے ساتھ جو تھے, ان کو تو سیدھی 302 بنتی ہے ان کے اوپر. جو پیچھے سے احکامات دے رہے ہیں جیسے گوگی بٹ ہو گئے اور ٹیفی بٹ ہو گئے, ان کی کیا سزا بنتی ہے قانون کی روح سے؟ ان کے بارے میں قانون کیا کہتا ہے؟ تو ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیفی بٹ یا گوگی بٹ نے ہی قتل کرایا. ایک ویڈیو میں اس میں سن رہا تھا, اس میں اس نے کہا تھا کہ امیر بلاج نے تیفی بٹ کا شکریہ ادا کیا کہ کسی معاملے میں اس نے اس کو بتایا کہ کوئی تمہارے اوپر شوٹ رہی ہے, ایسا کچھ کر رہا ہے. تو سوشل میڈیا والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ابھی سے فیصلہ نہ کرنا شروع کر دیں. ہو سکتا ہے اسی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر کسی نے اس کو وہ کر دیا ہو کہ اسی پر ہی الزام آئے. جی بالکل. مطلب ہے کہ ٹھیک ہے ان کی دشمنی ہے, ٹھیک ہے جدی دشمنی آ رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے ہی مارا ہے. اگر انہوں نے مارا ہے تو ان کو سزا ہوگی, ایویڈنس آئے گی. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی کرمینل مائنڈڈ بندہ ہوتا ہے وہ پورا پلان کرتا ہے, 302 کا پلان کرتا ہے کہ اس کو کیسے مارنا ہے, کیا کرنا ہے. اور سب سے جو خاص قسم کے جو اس قسم کے شوٹرز بھی ان کے پاس ہیں جو ان کے گھر میں آ کر ان کو مار گئے, تو وہ انہوں نے یہ بھی پلان کیا ہوگا کہ یہ الزام کس پر آنا ہے. بالکل. اگر تیفی بٹ اور گوگی بٹ نے اسے مارا ہے تو ان کو پتا تھا کہ ہمارے پر یہ الزام فوری آئے گا, ہم نے اس کو ڈیفینڈ بھی کیسے کرنا ہے. ایک ہوتا ہے ایبرپٹ آپ قتل کیا جاتا ہے, ایٹ دا اسپر آف دا مومنٹ, کسی نے کسی کو گالی دی, دوسرے نے اٹھا کے فون اٹھا اسے فائر مار دیا. یہ جو قتل ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ایبرپٹلی یا فوری طور پر اس کو کیا گیا, یہ پوری پلاننگ کی گئی ہے, اور پلاننگ کے کانسیکوینس بھی نظر میں رکھے گئے ہیں کہ اس کے بعد ہم بھی پھانسی پہ لٹک سکتے ہیں, ہم نے کیسے بچنا ہے, کیسے چھپنا ہے. تو میں اس بارے میں ابھی یہ رائے نہیں کر سکتا. ہاں اس میں جو لوگ آئیں گے وہ آپ کا اہم سوال ہے, چاہے وہ تیفی بٹ ہو یا گوگی بٹ ہو یا احسن شاہ ہو, وہ یا شوٹرز ہوں جنہوں نے پلاننگ کی ہے, ان سب کے لیے ایف آئی آر آپ کے سامنے ہوگی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دفعہ 34 ہوتا ہے تعزیرات پاکستان, جس میں کامن انٹینشن ہے کہ مثال کے طور پر 3-4 بندے کسی کو قتل کرنے گئے, فائر ایک نے کیا, تو وہ 302 میں سارے آ جائیں گے بٹا 34 آ جائے گا. 34 مطلب کامن انٹینشن, ساروں نے یہ پلان بنایا اور ایک نے جا کے اسے مار دیا, تو اس کی بھی سزائے موت ہے. اگر 5 سے زیادہ بندے ہوں گے تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. اس کو 148-149 جو ہے تعزیرات پاکستان میں آ جائے گی, اور اس کو کہی جاتی ہے وائکیریس لائبلٹی, کہ مثال کے طور پر 5 بندوں نے گروہ بنا کر کسی کو قتل کرنے کی کوشش کی, اور جب وہ قتل کرنے کے لیے گیا تو ایک نے فائر مارا, دوسرے نے جپھا لگایا, کسی نے کسی اور کو روکا, پوری پلان کی, لائٹ بند کر دی, تو وہ اس میں 148-149 میں اور 34 میں کامن انٹینشن میں آ جائیں گے, کہ ان کی کامن انٹینشن تھی اور ان کی سزا بھی سزائے موت ہے. تو گوگی بٹ اور تیفی بٹ ہیں, انہوں نے قتل کے بعد ریئیکٹ ایسے کیا ہے کہ وہ خود ملوث ہیں, ایک دبئی بھاگ گیا, دوسرا رپوش ہو گیا, تو اس لیے پھر میڈیا بھی ان پر چڑھ دوڑا, سارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ان پر چڑھ دوڑے کہ قتل تو انہوں نے کیا ہے. ہاں آپ کی بات صحیح ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا. لیٹ دا ٹائم ڈیسائیڈ اباؤٹ دا فیٹ آف دس کیس, کہ اگر یکدم ہی, کیونکہ جب 302 کا کیس ہوتا ہے تو روز نامچے بھی رک جاتے ہیں, ایف آئی آریں بھی رک جاتی ہیں, عدالتیں سیل بھی ہو جاتی ہیں, ایف آئی آر سیل بھی ہو جاتی ہیں, ٹائم بھی رک جاتا ہے, اور ہر چیز اس کی انویسٹیگیشن میں چل رہا ہوتا ہے. تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کافی ملزمان اشتہاری ہو جاتے ہیں, بعد میں آ کے بے گناہ ہو جاتے ہیں. تو میں اس چیز کو انسسٹ نہیں کر رہا کہ وہ گناہ گار ہیں یا نہ بے گناہ ہیں. میں بینگ اے لائر, کیونکہ ہمارے پاس جب ہم عدالت میں, کبھی آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ عدالت میں آپ اپنے کیس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, یکدم کوئی بحث ہو رہی ہے تو آپ بحث سن رہے ہوں گے, ایک وکیل صاحب نے بحث کی, آپ نے کہا یہ تو جیت گیا, تھوڑی دیر بعد دوسرے وکیل نے بحث کی, آپ نے کہا ہو یہ پوائنٹ تو رہ گئے تھے, اب یہ جیت جائے گا. تو وہ ایویڈنس ہوتی ہے, ہر کسی کے پاس اپنا ایک ہتھیار ہوتا ہے, اپنی بات ہوتی ہے. جب تک ان دونوں کی جکسٹا پوزیشن سامنے نہیں آئے گی
تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا. لیکن امیر بالاج کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں, ہی واز اے گڈ فگر, اچھا انسان تھا, نوجوان تھا, اور دشمنی ختم کرنا چاہتا تھا, سب کچھ ختم کرنا چاہتا تھا, لیکن حالات نے اس بیچارے کو اجازت نہیں دی. لیکن وہ آج لوگوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے. یہ اس طرح کی خاندانی دشمنیوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کون سا ادارہ رول ادا کر سکتا ہے؟ پولیس, فوج, کس ادارے کو انوالو کر کے ایسی خاندانی دشمنیاں ختم کی جا سکتی ہیں؟ آپ کا اہم سوال یہ ہے کہ اس کو روک کون سکتا ہے؟ اس کو معذرت کے ساتھ اپنے پولیس والے ہی روک سکتے ہیں. پولیس والوں کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, ہر چیز کے معاملات کا پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا ہے. ایس ایچ او جو ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر کو حالات پتہ ہونے چاہیے. اگر نہیں ہے تو ان کے پاس بڑی طاقت ہے. انگریز نے یہ جو قانون بنایا ہے نا, یہ قانون کہاں پر کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک ایس ایچ او کے ہاتھ میں ہے, ایک پٹواری کے ہاتھ میں ہے. پورے باقی سارے اوپر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, یہی رشوت لے کر اوپر آگے تک پہنچاتے ہیں. تو یہ دشمنیاں جو ہیں سب سے پہلے تو ختم اس بات پہ ہو سکتی ہیں کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ مرنے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا. اپنی انا کے پیچھے گھروں کو برباد کر دینا. بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, بندے قتل کر دیتے ہیں, بندے کو مارنا کوئی مشکل نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی گولی ہوتی ہے, کسی کو نہیں دیکھتی, اس کے اندر گھس کر اس کی جان لے لیتی ہے. لیکن جب وہ بندہ پکڑا جاتا ہے, پھر ہم نے عدالتوں میں ان کی بہنوں بیٹیوں کو بیچاروں کو رولتے ہوئے دیکھا ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سکون سے نہیں رہ سکتے. مرنے والا تو اس کا گھر بھی برباد ہو گیا, مارنے والے کا بھی گھر برباد ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے. یہ چیزیں اصل چیز اہم ہوتی ہے. تو پولیس والوں کو اور علاقے والوں کو, پنچایت والوں کو یہ معاملات حل کرنے چاہیے تاکہ اس قسم کے معاملات اتنے اوپر نہ جائیں, کیونکہ ایسے حالات کی وجہ سے ایک گھر نہیں کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے ایک اتنی خوبصورت اور انفارمیشن سے بھرپور گفتگو سنی سردار قاسم خان تغوانی صاحب, جو اس حالیہ کرنٹ ایشوز پر ایک اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. انہوں نے ہمارے کویشچن کے جواب دیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت سی معلومات اس ویڈیو سے ملیں گی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان شکیل حفیظ کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ نے